اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن اکثر فیہ من الصلاة علی ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین۔ عزیزان گرامی قدر، پروگرام روزے داروں کی صفات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ جس میں ہم روزانہ روزے داروں کی صفات کو بیان کرتے ہیں کہ ایک روزے دار کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے۔ آج ہم جس صفت کے اوپر گفتگو کریں گے وہ صفت ہے درود یا صلوات۔ ایک روزے دار کی صفت یہ ہے کہ وہ درود پڑھتا رہے، صلوات پڑھتا رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ عزیزان گرامی قدر، جس حدیث کا استفادہ کیا یا جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جو شخص مجھ پر درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس دن، جس دن حساب ہو رہا ہوگا، موازین سجے ہوں گے، یعنی میزان، ترازو کہہ لیں آپ، ترازو سجے ہوں گے، اس دن اس شخص کا میزان بہت زیادہ وزنی ہوگا، یعنی اس کے نیک اعمال کا پلڑا بہت بھاری ہوگا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص درود پڑھے، پروردگار عالم اس کے میزان کو بہت زیادہ وزنی کر دیتا ہے۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان پر سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہوگی، ان اعمال میں سے جو نیک اعمال ہوں گے، اس میں سب سے زیادہ وزنی چیز صلوات ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر، اب اس صلوات کو کیسے پڑھا جائے، یہ صلوات کیسے پڑھنی چاہیے، صلوات کے اندر کیا تذکرہ ہونا چاہیے، کیا صلوات کو بہت طویل ہونا چاہیے، صلوات کو بہت زیادہ محدود ہونا چاہیے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ صلوات، اور خود روایات میں بھی موجود ہیں، علماء کے علاوہ میں روایات کا تذکرہ کرتا چلوں کہ روایات میں بھی موجود ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی پروردگار تو درود فرما، صلوات فرما، اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود فرما۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر صلوات پڑھے اور میری آل پر درود نہ بھیجے تو وہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو چکا ہوگا، اعمال سب کے ہاتھوں میں موجود ہوں گے، اس کے بعد پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ رہ جائے گا اور کوئی گنجائش باقی نہ ہوگی، اس وقت جو شخص مجھ پہ درود پڑھتا رہا، حالانکہ درود کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیچ میں آپ کو ضمناً ایک حدیث بتا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس کے باوجود نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے اور میری آل پر درود نہ بھیجے تو وہ بہشت کی خوشبو تک کو نہ سونگھ پائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، اس کو محسوس کیجئے کہ بہشت کا جو خوشبو کے لیے روایات میں ملتا ہے کہ بہشت کی خوشبو، یعنی جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے پر بھی سونگھی جا سکتی ہے، یعنی اتنی دور تک بہشت کی خوشبو ہوگی۔ لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور آپ کی آل پر نہیں بھیجتا، وہ اس خوشبو کو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ اسی طرح آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں ایک واقعہ ایک شخص کا کہ جس کا نام زبی تھا۔ زبی اکثر درود پڑھتا تھا، اللہم صلی علی محمد وحدہ، کہ اے اللہ صرف محمد پر درود نازل فرما۔ آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ یہ بتحقیق یہ شخص اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہا ہے، یہ شخص اہل بہشت میں سے نہیں ہے۔ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو شخص بیٹھا رہے اور اس حالت میں درود پڑھے، اس کے اٹھنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اور اگر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے اس حالت میں درود پڑھ رہا ہے تو اس کے بیٹھنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا، لیکن بشرطہا و شروطہا، اس کی شرائط کیا ہیں کہ وہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا اور اہل بیت نے جو تعلیمات دی ہیں اس پر عمل کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس ضمن میں اپنے آپ کو آمادہ رکھے کہ صرف میں درود پڑھوں گا اور میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اور پھر کچھ بھی نہیں کرنا مجھے۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا بھی نہیں ہے،
بس آخر میں دعا کروں گا کہ پروردگار ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، بالخصوص اس مہینے میں اور پوری زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والوں میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد